بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، کچھ لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معذور لوگ کیوں پیدا کرتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس قدر مہربان خدا مخلوق کو معذور کیوں پیدا کرتا ہے، جو بظاہر انسانوں پر ایک طرح کا ظلم دکھائی دیتا ہے؟ یہ سوال وہ شخص بھی بار بار پوچھتا ہے جو کسی بیماری میں مبتلا کسی ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میں ہی کیوں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں کہ آخر کیوں؟ لیکن اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ اسی لیے دی تاکہ ہم اس سوال کے جواب کو سمجھ سکیں اور کبھی یہ سوال ذہن میں نہ لائیں کہ آخر میں ہی کیوں۔ اس طرح کا سوال ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اندھے لوگ کیوں پیدا کیے ہیں، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اندھے لوگ اس لیے پیدا کیے تاکہ دیکھنے والے اس نعمت کی قدر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے آگے ہر چیز صفر ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت نہ ہو۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے کوئی بھی چیز بے معنی پیدا نہیں کی، چاہے پھر وہ ریت کا ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک الٹ ضرور رکھا ہے، جیسے کہ ایک طرف فرشتے پیدا کیے ہیں تو دوسری طرف شیطان، ایک طرف خوشی پیدا کی ہے تو دوسری طرف غم، ایک طرف دن پیدا کیا تو دوسری طرف رات، ایک طرف اچھائی پیدا کی تو دوسری طرف برائی، ایک انسان صحت مند ہوتا ہے تو ایک بیمار، ایک امیر تو دوسرا غریب، ایک کو ذہین اور دوسرے کو پاگل بنایا۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز کو اس کی اپوزٹ چیز سے سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے ہر خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے بدصورتی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک چیز کو پرفیکٹ بنانے کے لیے پہلے نامکمل اور معمولی چیزوں کو جوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ایک انسان نامکمل پیدا کیا گیا ہے تو یہ اس لیے کہ اس کے گرد مکمل لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، اور وہ نامکمل یا معذور انسان بغیر کسی وجہ کے تخلیق نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے شاید اس دنیا میں اس کے لیے سختیاں لکھی ہوں، لیکن اس مختصر زندگی کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، وہاں یہی شخص سب سے آگے سب سے مکمل شکل میں ہوگا۔ اس دنیا میں جو لوگ معذور نظر آتے ہیں ان کی معذوری کسی گناہ کی سزا نہیں ہوتی، بلکہ اس کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور سکیم کے مطابق ہوتی ہے۔ اس آزمائش کے قانون کے تحت وہ کسی کو بہت مال و دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو زندگی کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہوتی، کسی کو حسن دیتا ہے تو کسی کو بدصورتی۔ بالکل اسی طرح کسی انسان کی جسمانی صحت میں کوئی نقص ہوتا ہے اور کوئی بالکل تندرست۔ دنیا کی اس آزمائش میں کسی کو دے کر اس کے شکر کا امتحان کرتا ہے تو کسی سے چھین کر اس کے صبر کا دین کی تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے۔ شکر کا امتحان صبر کے امتحان سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ انسان جتنی صلاحیتوں سے محروم ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی اتنی ہی آسان ہوگی، اور اس کی محرومی کا اس کو الاؤنس دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے صبر اور استقامت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں انعام کے طور پر جنت اور ریشمی ملبوسات سے نوازے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر ہر روز ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ جوڑ نہ ہو تو اس کا سارا جسم بیکار ہو جائے۔ پھر ایک اور نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص جب ایسے شخص کو دیکھے جو مال یا جسمانی صحت میں اس سے بہتر ہو تو اسے اس شخص پر بھی نظر ڈالنی چاہیے جو مالی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے اس سے کمزور ہے۔ ان نصیحتوں پر عمل کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا حقیقی شکر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس تمام کائنات کا مالک ہے اور اس کائنات میں موجود ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ اسے جس طرح چاہے بنا سکتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معذور لوگ کیوں پیدا کیے، تو سب سے پہلے یہ سوال بنتا ہی نہیں، کیونکہ جب آپ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں اور نہ ہی ایک محسوس حد سے آگے جا کر اپنی تمام تر عقل و فہم کے باوجود اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہو، تو ایسی صورت میں یہ سوال پوچھنا درست نہیں، کیونکہ جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تخلیق شدہ چیز کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے عام انسانوں کے لیے اپنے محبوب ترین بندوں کو مثال بنا دیا۔ صاحب ایمان ہوتے ہوئے کسی کو خلیل بنا دیا تو بیٹے اور بیوی کو صحرا اور پہاڑوں میں تنہا چھوڑ دیا۔ پھر حکم ہوا کہ جاؤ اور اس کے گلے پر چھری پھیر کر ہمارے نام کی قربانی کرو، لیکن یہاں کوئی سوال نہیں۔ ایک کو بدن میں کیڑے ڈال کر ویرانوں میں ڈال دیا، لیکن یہاں بھی کوئی سوال نہیں۔ ایک کو مچھلی کے پیٹ میں تاریکیوں میں قید فرما دیا، لیکن کوئی سوال نہیں۔ ایک کو درجن بیٹے دیے، لیکن سب سے محبوب بیٹے کو دیگر بیٹوں کے ہاتھوں کنویں میں ڈلوا دیا اور باپ کو لاچار کر چھوڑا، لیکن یہاں بھی کوئی سوال نہیں۔ یہ سوال اٹھایا گیا کہ اللہ نے انسانوں کو آزمائش میں ڈالا، ان کو تکلیف ملی تو آخر کیوں؟ لیکن سوال پوچھنے سے پہلے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ انسانوں کو ان کی اوقات سے بڑھ کر نعمتیں دیتا ہے، تو کیا اس کا جواب ہے کہ وہ ان نعمتوں سے کیوں نوازتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسانی صلاحیت محدود ہے۔
اللہ کے किसी काम में क्या भलाई छुपी है, इसको कौन समझ सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर खुदा लोगों को उनके अमाल के सबब पकड़ने लगता तो रूह ज़मीन पर एक भी चलने फिरने वाले को ना छोड़ता, लेकिन वो उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिए हुए है। तो जब उनका वक्त आएगा तो उनके अमाल का बदला दिया जाएगा। खुदा तो अपने बंदों को देख रहा है। दोस्तों, हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमको सब्र करने वालों में शामिल करे, आमीन। इसलिए दोस्तों, अगर हम भी किसी आजमाइश में होते हैं, हम भी किसी दुख या तकलीफ़ में होते हैं, तो ये याद रखा करें कि अल्लाह ताला ने हम पर कोई आजमाइश भेजी है, और बेशक अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। तो कोशिश किया करें कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अगर आप पर कोई दुख की घड़ी आती है तो इसके बाद सुख के दिन भी आते हैं। तो कामयाब इंसान वही है जो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर खुशी के मौका पर अल्लाह ताला को याद रखता है, वही इंसान कामयाब है। क्योंकि हम लोग दुख, परेशानी और गम के आलम में तो अल्लाह ताला को याद रखते हैं, लेकिन जब कोई खुशी का मौका आता है तो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जैसे हम पर कोई परेशानी आती है, तो जैसे इस वक्त हम अल्लाह ताला को याद रखते हैं, तो खुशी के मौका पर भी अल्लाह ताला को वैसे ही याद रखा करें। और जब हम पर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो ये नहीं कहना चाहिए कि हम पर ऐसा क्यों, ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश है। इस हाल में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लिया करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।